سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کالعدم تحریک طالبان پاکستان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ بشام حملہ بھی کالعدم ٹی ٹی پی ہی نے کیا تھا۔ افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بشام واقعے میں ملوث اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بشام واقعہ افغانستان سے آپریٹ ہوا۔ سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان سے تعلقات اچھے ہوں۔ سرحد پار سے آنے والے خطرات علاقائی سلامتی کے لیے مزید پیچیدہ شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اپنی سرزمین کو جو ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو یہ ایکشن لینا ضروری ہے۔ ہم بالکل اچھے تعلقات کے لیے خواہ ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہ اریسٹ کریں، ان کے خلاف ٹرائل کریں یا ہمارے حوالے کریں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ان کے ذمہ صوبوں کے ذمہ آتا ہے سارا کچھ، لیکن ساروں نے اس ٹائم چائنیز سیکیورٹی پہ دن رات کام کر رہے ہیں اور ہر ممکن جو ایس او پیز کو فالو کرانے کے لیے ہم نے نئی ایس او پیز بھی لے کے آئے ہیں، صرف اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ان کی سیکیورٹی کو میک شور کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور ان کے جذبے کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر اسرائیل کی ظالمانہ فوجی جارحیت کے تناظر میں فلسطین کی ریاست تسلیم کرنے کے ناروے کے فیصلے کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ناروے اور پاکستان دونوں پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ دو ریاستی حل مشرق وسطی میں دیر پا امن کا بہترین راستہ پیش کرتا ہے۔ امید ہے کہ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کے اس جرأت مندانہ اور اصولی فیصلے سے دوسرے ممالک کو فلسطین کی ریاست تسلیم کرنے کے لیے اس کی پیروی کرنے کی ترغیب ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شہری رحمان شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر قانون انصاف اعظم نذیر تاڑ بھی موجود تھے۔ امیر کویت اور امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف سے پاکستان میں کویت اور قطر کے سفراء کی علیحدہ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کو امیر کویت اور امیر قطر کے خطوط پیش کیے۔ کویت کے سفیر نے وزیر اعظم کو امیر شیخ مشعل الحمد الجابر الصباح کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ قطر کے سفیر نے بھی وزیر اعظم کو شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام دیا۔ شہباز شریف نے کہا کویت اور قطر کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے یہ بڑی پیش رفت ہے۔ امیر کویت اور قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان اور کویت کا مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس 28 سے 30 مئی کو کویت میں ہوگا۔ صحت مند پنجاب کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ شہروں اور دیہات میں فیلڈ ہسپتال، کلینک آن ویلز سے روزانہ ہزاروں مریض مستفید۔ کینسر، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو مفت ادویات گھر میں ملنے لگیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر شہر کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر سیکٹر میری ترجیح ہے، مگر صحت کی سہولتوں کی بہتری پر پوری توجہ ہے۔ شدید گرمی کے باوجود عوام کو گھر کی دہلیز پر علاج کی سہولتیں مہیا کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف قابل تحسین ہیں۔ صوبے میں مراکز صحت اور ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صوبے کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہر ضلع میں مکمل کارڈیالوجی اور پیڈز بلاک بنانے کی پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی یاسمین راشد کی حالت سنبھل گئی، سروسز ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذرائع میڈیکل بورڈ کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو اینٹی بائیوٹک کورس مکمل ہونے پر ڈسچارج کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین کو معدے اور ڈی ہائیڈریشن کے مسائل تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی رپورٹس بہتر آئیں۔ میڈیکل بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد گزشتہ روز سے جیل جانے کے لیے بضد تھیں۔ ڈسچارج کے بعد یاسمین راشد کو جیل منتقل کر دیا گیا۔
سیکیورٹی خدشات، خیبر پختونخوا کے محکمہ خوراک نے گندم خریداری کے دوران پولیس کی سیکیورٹی مانگ لی۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا مقامی مارکیٹ سے گندم کی محدود خریداری کر رہا ہے۔ خریداری کے دوران افسران کو شدید دباؤ اور ممکنہ خطرات کا سامنا ہے۔ ڈیلرز کی جانب سے حکومتی SOPs اور قواعد کے خلاف گندم کی خریداری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور IG خیبر پختونخوا کو لکھے گئے مراسلے میں مزید کہا گیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ خوراک کے دفاتر اور گوداموں کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ محکمہ خوراک اور گندم کے گوداموں پر ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کو فوری طور پر تعینات کیا جائے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ حاجی کیمپ بس اڈہ GT روڈ پر واقع ہونے کے باعث غیر محفوظ ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین اور عملہ موجود ہے۔ مین فوڈ ڈپارٹمنٹ کی عمارت بیس کنال اور اراضی پر مشتمل ہے، جہاں ارد گرد رہائشی کالونیوں اور بس اڈہ ہے، لہٰذا محکمہ خوراک کے دفاتر اور گوداموں کی حفاظتی کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں گندم خریداری کے بے قاعدگیوں کا وزیلنس فوڈ آفیسر ایبٹ آباد معطل، سینئر آفیسر طارق خان کو چارج دے دیا گیا۔ پروکیورمنٹ کمیٹی کے رکن ذیشان خان کو بھی پہلے آئیے پہلے پائیے کی شک میں خلل ڈالنے پر معطل کیا گیا۔ پنجاب سے لائی جانے والی گندم کو سرکاری طور پر خریدنے کے عمل میں کسانوں کی شکایت پر ایکشن لیا گیا۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق گریڈ 17 کے آفیسر شاد محمد کو خیبر پختونخوا حکومت کے رول نمبر 6 کے تحت معطل کیا گیا۔ پروکیورمنٹ کمیٹی کے رکن ذیشان خان کو جاری ہدایت کی خلاف ورزی اور گندم کی خریداری میں رکاوٹیں کھڑی کرنے پر معطل کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق عباسی کو واٹس ایپ پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج۔ مقدمہ سرکاری محافظ کانسٹیبل خالد محمود کی مدعیت میں تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق بیرون ملک مقیم ملزم اعجاز عرف کھوڑوں نے جسٹس ریٹائرڈ طارق عباسی کو واٹس ایپ پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، بدتمیزی بھی کی۔ ملزم بیرون ملک بیٹھ کر جسٹس صاحب کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے۔ دو بھائی بھی معاونت کر رہے ہیں۔ ملزمان نے کرائے کے انتشار پسند حاصل کر رکھے ہیں۔ ملزمان تخریب کاری کے ذریعے جسٹس ریٹائرڈ طارق عباسی فیملی اور جائیداد کو نقصان پہنچانے کے در پہ درخواست کی کاپی ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ، DG FIA RPO راولپنڈی CPO اور دیگر متعلقہ افسران کو بھی بھیج دی گئی۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے ٹیلی گراف ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ FIA میں ڈیپوٹیشن افسران کی غیر قانونی تعیناتوں کا انکشاف۔ ڈیپوٹیشن پر آئے افسران کو اہم سیٹوں پر تعینات کر دیا گیا۔ سابق DG FIA نے ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کے حوالے سے پالیسی واضح کی تھی۔ پالیسی کے مطابق ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کو آپریشن بالخصوص امیگریشن ایئرپورٹ پر تعینات نہیں کیا جائے گا۔ موٹر وے پولیس اور دیگر اداروں سے آنے والے افسران کو کلیریکل جاب دی جائے گی۔ DG FIA تبدیل ہوتے ہی ڈیپوٹیشن افسران کو اہم عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ KPK پولیس کے سب انسپیکٹر ہادی، راولپنڈی پولیس کے سب انسپیکٹر عاطف حسین اور آزاد کشمیر پولیس کے انسپیکٹر وحید خان کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل تعینات کر دیا گیا۔ عارف اللہ اور شبیر شاہ کو امیگریشن ایئرپورٹ پر تعینات کر دیا گیا۔ عاطف حسین اور توقیر نامی اہلکار کو بھی اہم عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ PIA نے برطانیہ اور یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں تیز کر دیں۔ PIA نے پاکستان سے برطانیہ ہفتہ وار 22 پروازیں آپریٹ کرنے کا پلان بنا لیا۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن نے لندن، مانچسٹر، برمنگھم ایئرپورٹ پر دوران پرواز کیٹرنگ سروسز کے لیے پیشکش طلب کر لی ہے۔ PIA نے مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہفتہ وار 9 پروازوں کے لیے 6500 کھانوں کے باکسز کی سروس کے لیے بھی ٹینڈر جاری کر دیا۔ لندن ایئرپورٹ پر ہفتہ وار 10 پروازوں کے لیے تھرڈ پارٹی سروس کے طور پر بین الاقوامی تجربہ کار کمپنیوں سے درخواست طلب کر لی۔ برمنگھم اسٹیشن کے لیے بھی PIA نے فلائٹ آپریشن سے قبل فوڈ سروسز کی خدمات کے لیے ٹینڈر جاری کیا۔ برطانیہ میں رجسٹرڈ کمپنیوں سے 27 جون تک درخواستیں طلب کی گئیں۔ آج سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا، قبلہ رخ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ سال میں 2 بار سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ رواں سال یہ پہلا واقعہ ہے جب سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا وقت دوپہر 12:18 پر ہے۔ سورج 90 ڈگری پر ہوگا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ اور کسی بھی مجسم عمارت یا دیگر اشیاء کا سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کے عین خانہ کے اوپر آنے قبلہ کے رخ کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک لکڑی کو زمین میں گاڑا جاتا تھا اور جب اس کا سایہ ظاہر ہوتا تھا تو اس کی مخالف سمت کو کعبہ کی سمت کے طور پر تعین کیا جاتا ہے۔
اسلام آباد کے I-8 مرکز میں 3 امریکی شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ پولیس نے واقعے کی FIR درج کر لی۔ تھانہ I-9 کے ایریا I-8 مرکز کے پاس 3 امریکی شہری ڈیوڈ، اس کی بیوی کارا اور ان کی بیٹی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک موٹر سائیکل پر سوار 3 ڈاکو آئے۔ مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ان سے 2 عدد آئی فون اور 3000 روپے چھین لیے۔ ملزمان کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اسلام آباد کے ہائیکنگ ٹریل 5 سے 15 سالہ لڑکا مبینہ طور پر لاپتہ۔ پولیس نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ والدہ نے اندراج مقدمہ کے دوران بتایا 15 سالہ محمد طہا اپنے 5 دوستوں محمد جواد، ابراہیم، طیب، نافع اور ہادی کے ساتھ ہائیکنگ ٹریل 5 گیا تھا۔ محمد طہا گزشتہ روز صبح 7 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا۔ پولیس نے والدہ کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر کے ہائیکنگ ٹریل 5 میں محمد طہا کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کریں گے بہاولپور سے۔ بہاولپور مسافر خانہ کے قریب روٹھی بیوی کی رنجش پر سگے باپ نے 2 بچیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم سجاد نے اپنی ہی 5 سال اور 3 سال کی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم نے اپنی بچیوں کو قتل کرنے کے بعد پولیس کو از خود گرفتاری دے دی۔ خبر شامل کر رہے ہیں بہاولپور سے۔ روٹھی بیوی کی رنجش پر سگے باپ نے اپنی 2 بچیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم سجاد نے اپنی ہی 5 سال اور 3 سال کی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم نے اپنی بچیوں کو قتل کرنے کے بعد پولیس کو از خود گرفتاری دے دی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ حکومت کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے۔ ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز سے مل کر بات کرنی چاہیے، سیاستدانوں کا ایک پیج پر ہونا ضروری۔ حکومت میں شمولیت سے انکار نہیں کیا۔ ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ PTI نے فیصلہ کرنا ہے کس سے مذاکرات کرنے ہیں۔ حکومت کو اچھے کاموں میں سپورٹ کریں گے، کبھی نہیں کہا ہم حکومت کے ساتھ نہیں۔ نون لیگ سے حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کرنی ہے۔ اٹ از اپ ٹو دا PTI کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اس قسم کا کوئی ہم بہانہ کر رہے ہیں۔ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ KP نے بانی چیئرمین کو SIFC اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں پارٹی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ علی امین گنڈاپور نے SIFC اجلاس کے دوران آرمی چیف سے 2 مرتبہ بات چیت کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے انکشاف کیا ہے کہ محاذ زراعی کے خاتمے اور عدلیہ سے متعلق امور کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور پوری پارٹی لیڈرشپ کو عدلیہ سے متعلق معاملات پر تشویش ہے۔ ججز کا خط لکھنا کافی ہے کہ ایسا لائے عمل بن جائے کہ ادارے ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کریں۔ موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ بانی PTI کا موقف ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ DGI SPR نے کہا کہ سیاستدان آپس میں بات کریں، ہم سے بات کرنے کا کیا تعلق ہے۔ موجودہ صورتحال سب کے لیے درست نہیں، ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے کوئی انا یا ہٹ دھرمی نہیں، دوسری طرف سے ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ ہم نے عدلیہ کے خلاف محاذ نہیں کھولا۔ بانی PTI کی نفرت انگیز سیاست کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ بانی PTI کا اپنے خلاف ممکنہ طور پر درج مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ بانی PTI نے قانونی ٹیم کو 5 ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI نے ہدایت کی ہے کہ معلومات حاصل کی جائیں کہ انہیں کسی خفیہ مقدمات میں تو نامزد نہیں کیا گیا۔ بانی PTI کی ہدایت پر قانونی ٹیم نے 5 ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے درخواست پر کام شروع کر دیا۔ اس ضمن میں وفاق اور صوبوں کی حدود میں ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ شریف فیملی کا عمران خان اور علی امین گنڈاپور کو سیاست سے مائنس کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سازشی ٹولے کی تمام تر کوششوں کے باوجود وزیر اعلیٰ نے SIFC اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا SIFC کے مستقل ممبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال SIFC میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔
साजिशी टोले ने कोशिश की लेकिन इनको मुंह की खाना पड़ी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इमरान खान और उनका सिपाही अली अमीन गंडापुर मरियम और उनके चचा के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। दोनों इमरान खान और गंडापुर को सियासत से माइनस करने के लिए लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग और बिजली से मुतल्लिक मामलात पर अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लोड शेडिंग, बिजली से मुतल्लिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक किया। पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला भी किया गया। पेशावर की तेज धूप और शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मजीद भी देखते हैं पेशावर से इमरान खान की इस रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग से न सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हैं बल्कि ताजर बिरादरी भी लोड शेडिंग का रोना रो रही है। बिजली सुबह से दोपहर तक गायब रहती है और बिल्स पूरे आते हैं। यूनिट इतना नहीं खर्च करते जितना बिल में टैक्स आते हैं ना, टैक्स बहुत ज्यादा आते हैं। हम इस बातों से बाकी तंग आए, हम क्या करें, किधर जाए किधर नहीं जाए। तकरीबन 60 रुपये यूनिट हमारा आता है, तो अगर 40 बंदा भी खर्च करते हैं तो 5,000 हमारा बिल आता है। ज्यादा तो क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। एक तरफ महंगाई है और दूसरी जानिब कारोबार लोड शेडिंग के बाइस मुतासिर हो रहे हैं। बहुत परेशान है गर्मी की वजह से। हमें बराए मेहरबानी अमीन गंडापुर साहब से दरख्वास्त है कि इन सब के बारे में एक्शन ले और हम इधर बिजली वो करे, ठीक करे। ताजरों का मुतालबा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ नोटिस लें और शदीद गर्मी के इस मौसम में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अदाकार तलत हुसैन की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर सिंध ने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तलत हुसैन पाकिस्तान की दुनियाए फिल्म का सासा थे। हम फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कोई ख़ास काम नहीं कर सके। तलत हुसैन कदावर शख्सियत थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप मरहूम फिल्म ड्रामा की एक कामिल शख्सियत थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि उनकी ज़िंदगी में हम उनके लिए वो कुछ ना कर सके जिसकी यकीनी तौर पे वो हकदार थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फिल्म, फ़न और इस कौम को दी। उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में अगर मैं पूरा दिन भी बात करता रहूं तो कम होगा। मैं इनके ख़ानदान के इस गम में शरीक भी हूं और उनके साथ भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।